أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ کی نشانیاں، اللہ کے معجزے لے کر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنے حقیقی رب کا تعارف کیا کہ تمہارا حقیقی رب کون ہے، کہ وہ جو تمہیں اس زمین سے نکالتا ہے، وہ جو تمہیں ایک شکل صورت عطا کیا ہے، وہ جس نے ہر شے کو اس کائنات کی ہر چیز کو اس نے بنایا ہے، اور اسی نے تمہیں اس زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنایا ہے۔ اب مزید موسیٰ علیہ السلام فرعون کو یہ دعوت اس طرح سے دے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اپنی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا اس سے، کس سے؟ زمین سے۔ خلقناکم تمہیں پیدا کیا، تمہاری پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ زمین سے، مٹی سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ اس کو اپنی حقیقت بتا رہا ہے۔ وفیہا اور اس میں نعیدکم تم لوٹائے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم اور پھر تمہیں نکالا جائے گا اسی سے تارۃ اخری ایک دوسری بار۔ تم زمین سے نکلے تھے، تم زمین کے اندر ہی جب تم مرو گے تو جاؤ گے، اور زمین سے ہی اللہ تمہیں نکال کر کھڑا کرے گا۔ یہ ہے ہر انسان کی حقیقت، کہ جو فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی حقیقت بیان کرتے ہیں اس کے دربار میں آ کر۔ یہ آیت اس لیے یہاں پہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بہت سی نشانیاں بتائے، اللہ کی اس کائنات کی نشانیوں کو بتائے۔ اس کے پہلے آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے زمین کو کس طرح سے انسان کے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے۔ How Allah has made the earth comfortable for us، کہ ہم اس میں چلتے پھرتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، اسی سے ہم اپنے کھانے کے لیے پیداوار اگاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہمارے مویشی اس سے کھاتے ہیں۔ لیکن تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہاں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہ ایک اہم چیز، یہ ہر انسان کے سٹیج میں 3 امپورٹنٹ سٹیجز ہے اپنی زندگی میں۔ ایک ہے اس کی پیدائش، اور پیدائش ہماری کہاں ہوتی ہے؟ اس دنیا میں۔ انسان جب دوسرا سٹیج اس کی زندگی میں یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے، تو جب انسان مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ برزخ میں رہتا ہے۔ اور تیسرا اور اہم جو امپورٹنٹ اس کی سٹیج ان ہز لائف از کہ جب وہ آخرت میں اٹھایا جائے گا، which means these 3 stages are very important in the life of human beings۔ اس کی پیدائش، اس کا برزخ کا سٹیٹ، اور جب وہ اٹھایا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہم اس برزخ میں، چاہے وہ عذاب کو دیکھیں گے یا ہم اپنے ریوارڈ کو دیکھیں گے، اور جو آخرت میں ہمیں ملنے والا ہے، all of this یہ کس پہ ڈیپینڈ ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلا جو سٹیج ہے ہماری زندگی کا، اس دنیا کا، کہ جہاں ہم پیدا ہو کر بھیجے گئے تھے، how did we spend this time۔ اور جو ہمارے سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج ہے، جو موت کا، جو برزخ کا ہے اور جو آخرت کا ہے، یہ تو بہت طویل سٹیج ہے۔ برزخ کا سٹیج بھی بہت طویل ہے، اور اس سے زیادہ آخرت کا تو ہمیشہ ہے۔ لیکن یہ سٹیج جو انسان جب دنیا میں آتا ہے، اس کی پیدائش ہو کے دنیا میں آتا ہے، یہ سب سے اسمالسٹ سٹیج ان آر لائفز ہے۔
اور ہمیں بس اتنی ہی مدت میں، اتنے ہی وقت میں جو کچھ کام کرنا ہے وہ یہیں کر جانا ہے، اور وہ کام کرنے کے بعد ہم کہاں دفن کیے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم اسی میں جاؤ گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یو ول بی ریٹرنڈ اگین دیر، اور پھر اللہ تمہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تمہیں دوبارہ سے اس مٹی سے نکالے گا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دکھائے، آیاتنا کلھا، اپنی تمام نشانیاں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے جھٹلایا اور وہ انکار کیا، اس نے جھٹلایا بھی اور اس نے انکار کیا۔ جھٹلانے کا مطلب، جھٹلانے سے مراد اب یہاں پر کیا ہے کہ ہی ایکسپٹڈ اٹ ایز ٹروتھ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ ساری نشانیاں بتائے تو اس نے، انسان کب جھٹلاتا ہے؟ اس کو حقیقت معلوم ہے and yet he rejects it, yet he says that this is false۔ تو فرعون نے اس ساری آیتوں کو دیکھنے کے بعد، پہچاننے کے بعد اس کو جھٹلایا اور اس سے انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، قال، اس نے کہا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا، تو نکالے ہمیں، من ارضنا، اپنی زمین میں سے، بسحرک، اپنے جادو سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگاتا ہے کہ کیا تم ہمیں اپنی جادو سے، ہماری اس زمین سے ہمیں نکالنے آئے ہو؟ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے وہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ وہ معجزہ تھا، لیکن یہ صرف محض وہ الزام لگا رہا تھا کہ کیا تم اپنی جادو سے، ہمیں جادو دکھا کر ہمیں اپنی زمین سے نکال دو گے، وچ مینس کہ یہ جادو دیکھنے کے بعد لوگ تمہارے پیچھے چل پڑیں گے، پیپل ول اسٹارٹ فالوئنگ یو، اور پھر ہماری تعداد کم ہو جائے گی اور پھر تم ہمیں اپنی ہی زمین سے نکال دو گے۔ اب دیکھیے، کسی شخص کو طاقتور بننے کے لیے یہ ضرور، اٹس ناٹ دیٹ ہی نیو سم میجک، کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو اپنی زمین سے نکال دے گا۔ فرعون سمجھ گیا تھا، فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادو نہیں دکھا رہے بلکہ وہ معجزہ دکھا رہے۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ یہ معجزہ جو ہے وہ لوگوں کے دل میں اثر کر دے گا، اور اس اثر سے، اس معجزے سے لوگ اس کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں گے، وچ مینس اس کی طاقت، اس کی اتھارٹی جو ہے، اس کو خوف ہونے لگا کہ اب وہ اس سے چلا جانے والا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہ صرف اس کے درباریوں پر بلکہ عام آدمی پر یہ اثر کرے گا، اس لیے اس نے اس معجزے کو کیا نام دیا کہ یہ تو جادو ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور کہا کہ میں بھی ایسا جادو لا سکتا ہوں، میں بھی ایسا جادو دکھا سکتا ہوں، اور یہ محض اس لیے کہا تاکہ لوگ جو ہے، جو عام آدمی ہے، ان کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو اس شخص سے خبردار رہو، یہ طاقت چاہتا ہے زمین میں، یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیں اپنی زمین سے نکال دے، اس لیے یہ ہمیں یہ جادو دکھانے آیا ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا فرعون نے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سوال کیا تھا کہ جو ہم سے پہلے جو گزر کے چلے گئے، جو ہمارے باپ دادا ہے، کیا وہ سب غلط تھے؟ کیا وہ سب جھوٹے تھے؟ تو لوگوں کو، اس کی عام لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ دادا کے بارے میں، تمہارے اینسسٹرز کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ سب غلط تھے، تو بی ویئر آف ہم، کہ یہ صرف تمہیں کیا ہے، ہی اونلی وانٹس پاور، اور یہ تمہیں اپنی زمین سے نکالنے آیا ہے، یہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، بس ضرور ہم تیرے مقابلے لے آئیں گے، بِسِحْرٍ، اس جادو، مِثْلِهِ، اس جیسی، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا، بس مقرر کر دے ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ، اور اپنے درمیان، مَوْعِدٌ، ایک وعدہ، ایک وقت، لَا نُخْلِفُهُ، ہم اس کے خلاف نہ کرے، نَحْنُ، ہم، وَلَا أَنْتَ، اور نہ تو، مَكَانًا سُوًى، ایک ہموار میدان میں۔ اب فرعون نے کیا کہا کہ یہ جو جادو تم لائے ہو، میں بھی اس جیسا جادو لا سکتا ہوں، تو ہم ایک مقابلہ کریں گے تمہارے اور ہمارے درمیان،
اور مقابلہ کا کب ہوگا؟ مقابلہ ایک ایسے میدان میں ہوگا، ایک ایسے وقت میں ہوگا تاکہ لوگ دیکھ لیں گے کہ کس کا جادو زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ طاقتور ہے۔ فرعون حق جانتا تھا، اس نے حق کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے اللہ نے آیت میں کیا کہا کہ اس نے ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اس کو جھٹلایا تھا، اس حق کو جھٹلایا تھا اور اس کا انکار کیا تھا، کیونکہ وہ حق کو دبانا چاہتا تھا۔ اور حق کو دبانے کا اس کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کہ ایک فالس چارج، ایک جھوٹ بات وہ موسیٰ علیہ السلام پہ باندھ رہا تھا کہ یہ جو دکھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جادو ہے۔ اور دوسرا یہ پروپیگنڈا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری زمین کو تم سے چھیننے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں پہ حق واضح ہو جاتا ہے اور جب وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اپنی اتھارٹی، اپنی طاقت کو جانے نہیں دیتے ہیں، تو پھر وہ باطل پر ہونے کے باوجود حق کا مخالفت کرتے ہیں، حق کے بارے میں بہت کچھ غلط بات کہتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں حق پر، کہ پھر لوگ جو اس حق ہے اس کو غلط سمجھے، اس کو باطل سمجھے۔ مکہ کے قریش جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کتنا الزام لگاتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ ان پر کوئی جن نے قابو پا لیا ہے، یہ کہیں سے سن کر آتے ہیں، یہ اپنی من دھڑک باتیں کہتے ہیں۔ اللہ نے کس طرح سے قرآن میں ان ساری باتوں کو رد کیا۔ اور قریش جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے آفرز لے کر آتے کہ وہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار شخص بننا چاہتے ہیں تو ہم تمہیں سارا مال دے دیں گے، آپ اگر اختیار چاہتے ہیں، پاور چاہتے ہیں تو ہم تمہیں اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ اور اس طرح سے ہر قسم کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آفرڈ ہم مینی تھنگس، یہ سوچ کر کہ اگر وہ کسی ایک آفر کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ دیکھو یہ تو صرف اس چیز کے پیچھے تھے، یہ تو مال کے پیچھے تھے، یہ تو عہدے کے پیچھے تھے، یہ تو طاقت کے پیچھے تھے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو حق پر جو شخص رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، اور جو ایمان والے جب حق پر رہتے ہیں تو پھر وہ باطل کے ساتھ کمپرومائز اور سودا نہیں کرتے ہیں، وہ ہر باطل کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں اور حق سے وہ نہیں ہٹتے ہیں، چاہے باطل انہیں کتنے ہی سمجھوتا کرائے۔ تو یہاں فرعون سمجھ گیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں وہ معجزہ ہے، لیکن لوگوں کو وہ کیا پروپیگنڈا کر رہا تھا، کیا بتا رہا تھا کہ یہ جادو ہے۔ اور اس نے یہ سجیشن دیا کہ ہم ایک مقابلہ کرتے ہیں، ایک جادو تم دکھاؤ، ایک جادو ہم دکھاتے ہیں، ایک اسپیسیفک ٹائم، ایک اسپیسیفک جگہ پہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تو محض اس نے ایک پرانی چال یا ایک طریقہ چنا تھا کہ جو ہر ظالم شخص جو ہے وہ حق کی مخالفت کرنے، جو حق ہے اس کو اس طرح سے اکیوز کرتا ہے کہ اس مقابلے کے ذریعے سے ہم دیکھ لیں گے کہ کون حق پر ہے۔ اور مقابلہ اس نے کیا کہا کہ ہم کیسی جگہ پر کریں گے؟ ایک ایسی جگہ پہ کریں گے، مکانن سوا، ایک ایسی جگہ جو لوگوں کو صاف دکھائی دے، جو بالکل ایک کھلے میدان میں ہو، اور تاکہ لوگوں کو بالکل صاف اور کلیئرلی ہر چیز جو مقابلہ ہو رہا ہے، جو جادو دکھایا جا رہا ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ صاف دکھائی دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو کائنات کی نشانی اللہ کی بتائی تھی کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین کو کیسا مہدن، کیسا بچھونا بنایا ہے، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، اور تم اس میں سے تمہارے لیے، تمہارے مویشی کے لیے کھانا نکالا ہے۔ تو یہ نشانیاں، کائنات کی یہ نشانیاں، یہ نشانی جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، اپنا عصا جو اژدھا بن گیا تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑی وہ کائنات کی نشانیاں ہیں۔ لیکن اور فرعون ان نشانیوں کو، ان کائنات کی نشانیوں کو سمجھ بھی گیا تھا، ہی انڈرسٹوڈ اٹ، لیکن اس نے اس کو اگنور کیا، اس سے منہ موڑ لیا، اس کو جھٹلایا۔ اور محض اب یہ طریقہ اس نے اپنایا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزہ ہے اس کو جادو بتا کر، تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی عام جادوگر جیسا ہے، کیونکہ جس دور میں وہ تھے وہ جادوگری کا دور تھا، تو لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک جادوگر ہے۔ اور جب مقابلہ ہوگا اور جادوگری میں جب فرعون
کہ جادوگر جیت جائیں گے، تو لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی جادو فرعون کا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا اس نے کیا کیا تھا تاکہ لوگ یہ اس دن جو مقرر کیا تھا اس دن آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کس کا جادو زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا تھا وہ جادو نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا، اور حق ہی غالب ہوتا ہے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، اس نے کہا، فرعون نے کہا، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وقت، یہ دن جو مقرر ہوگا، موعدکم، یہ تمہارا وعدہ، یوم الزینہ، یہ کب، یہ مقابلہ ہم کب کریں گے؟ یوم الزینہ، زینت، میلے کا دن، which means ایک ایسا دن تھا کہ جو ان کی کسی ایک تیوہار کا دن تھا۔ وَأَيُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے، which means جب کسی تیوہار کا دن ہوتا ہے تو اس میں لوگ کیا ہے، پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور کب جمع ہوتے ہیں؟ یہ دن کے وقت، مطلب صبح صبح نکل کر سب جب لوگ آتے ہیں اور تمام لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مقابلے کا دن وہ کب رکھیں گے؟ اس یوم الزینہ کے دن۔ جب تیوہار کا دن رہتا ہے تو لوگوں کو چھٹی رہتی ہے، وہ تیوہار مناتے ہیں اور سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اور اس موقع کو کیا ہے چنا، تاکہ لوگ جو ہے ان کو بالکل صاف اور کلیئر ہو جائے کہ وہ جو دکھا رہے ہیں وہ لوگوں کو صاف نظر آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دن تھا ان کا، کہ جس دن یہ مقابلہ رکھا گیا تھا، یہ یوم العاشوراء کا دن تھا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، فتولی پھر لوٹ گیا فرعون، فجمع کیدہ اس نے جمع کیا اپنا داؤ، ثم اتی پھر آیا۔ فرعون یہ سن کر بہت حیران رہ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے دن کو چنا، اس تیوہار کے دن کو چنا اس مقابلے کے لیے۔ تو وہ کچھ وقت کے لیے تو وہ بہت حیرانی میں پڑ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو کیسے چنا، کیونکہ اس دن تو سارا مجمع، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ فرعون کو اس بات کا خوف تھا کہ اس مجمع میں جو سارے لوگ جب جمع ہوں گے، وہاں اس کو ہر قسم کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، جو اس کی مخالفت کرنے والا ہے لیکن کھل کر مخالفت نہیں کرنے والا ہے، جو اس کے کرٹکس ہے، جو اس کے جادوگر ہے، جو اس کے عام لوگ ہے، اس کے درباری ہے، اور درباریوں میں بھی بہت سے جو ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ اس فرعون کی جو طریقے ہے اس پہ چلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس کو اس بات کا خوف تھا کہ سارے لوگ اس مقابلے کو کیا ہے، اس مقابلے کو دیکھیں گے، تو اس لیے اس کے لیے یہ مقابلہ ایک بہت اہم مقابلہ تھا۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں کو پورے اپنے ملک میں بھیجا کہ وہ ہر جگہ سے ماہر جادوگر کو ڈھونڈ کر تلاش کر لائے، اور بڑی کثیر تعداد میں وہ لے کر آئے، اور یہ ایک کھلے میدان میں وہ اپنی جو طاقت کا اظہار کرے، اپنی جادو کا اظہار کرے۔ کیونکہ یہ جادوگری کا دور تھا، یہ اس کی پالیسی تھی، یہ اس کا طریقہ تھا کہ اس کی جو ساری بادشاہت، اس کا جو پاور، طاقت، اختیار، ایوری تھنگ ڈیپینڈڈ آن دا اسکلز آف دا میجیشین۔ اور اس کا یہ دین، فرعون کا یہ دین، یہ طریقہ، یہ جادوگری کا طریقہ اس وقت تک ہی چل سکتا تھا کہ جب تک یہ جادوگر جیتے۔ تو اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار ہم کہ یہ جادوگر جب اپنا مقابلہ جب دکھائیں گے تو دے ہیو ٹو ون دس، یہ مقابلہ ان کو جیتنا ہی ہے ہر حال میں، کیونکہ یہ جادوگری یہ ان کا دین تھا، یہ ان کا ریلیجن تھا۔ اور قرآن کی سورہ قصص میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو کیا کیا تھا، شیعاً، ان کو ڈفرنٹ سیکٹس میں، ڈفرنٹ گروپس میں اس نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا کہ یہ لوگ ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ اپر کلاس ہے، یہ اپر مڈل کلاس ہے، یہ ایلیٹ لوگ ہے، یہ بہت اونچے طبقے کے لوگ ہیں، یہ بہت نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ یہ فرعون نے لوگوں کو کیا کیا تھا، اس طرح سے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔
اور یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے کہ جو حکمران رہتے ہیں، جو لیڈرز رہتے ہیں، جو ایروگنٹ تکبر کرنے والے، ظلم کرنے والے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو اسی طرح سے گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو فرعون کا جو ریلیجن، فرعون کا جو ان کا دین بھی ایسا تھا کہ جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے ریلیجن واز سم تھنگ ڈفرینٹ، اور جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے ریلیجن واز سم تھنگ ڈفرینٹ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دا دین آف اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ دیر از نو ڈسٹنکشن کسی کے اندر اس کے نسب سے، اس کے رنگ سے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہے۔ تو فرعون کا ریلیجن چونکہ وہ ہی واز امنگ دا ایلیٹ، وہ اونچے طبقے کا تھا، تو ان کا ریلیجن واز ڈفرنٹ فرام دیٹ آف دا کامن پیپل۔ ان کے دیوی دیوتا خدا بھی الگ الگ تھے کہ یہ ہمارے اونچے طبقے کا خدا ہے، یہ دیوتا ہے ان کی مندروں میں، یہ نیچے طبقے کے جو ہے لوگ ان کا یہ خدا ہے۔ دس واز دا کانسیپٹ آف گاڈ دیٹ دے ہیڈ، دس واز دا ریلیجن دیٹ دے فالوڈ۔ اور اس ریلیجن کو، اس طریقے کو، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ اور اس مجمع میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہوں گے کہ جو توحید پر تھے، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں بہت ہی کم پرسنٹیج ان کا ہو، لیکن فرعون کو اس بات کا خوف تھا کہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن جو مقرر چنا ہے کہ اس میں ہر طبقے کے اور ہر قسم کے ایوری ڈفرنٹ گروپ آف پیپل یہاں موجود ہوگا، تو اس لیے اس نے اپنی ایک الگ میٹنگ کی کہ قرآن بیان کرتا ہے فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اس نے جمع کیا اپنا داؤ، وہ اپنے درباریوں سے، وہ ان جادوگر سے ایک سیکرٹ میٹنگ رکھا کہ جس میں اس نے ان کو بتایا کہ ان کو ہر حال میں یہ مقابلہ کیا ہے، جیتنا ہی ہے۔ اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ثم اتا، پھر وہ آیا، پھر وہ لوگوں کے سامنے آیا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا کہ اب وہ ان کو بتائے کہ مقابلہ کیا اور کیسے کرنا ہے۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ قال لهم، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، کس سے؟ جادوگر سے، ویلکم، خرابی ہے تم پر، لا تفتروا، نہ ٹھہرا ہو، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، کہ وہ ہلاک کر دے تمہیں عذاب سے، وقد خواب من افترا، اور وہ نامراد ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو فرعون کی جو چال تھی، جو ان کی فریب تھا، اس کا اندازہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تھا۔ تو مقابلے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہی ایڈریسز دا میجیشینز، ان جادوگروں کو بہت لمبا دروس یا درس نہیں دے رہے، بٹ ہی ایڈوائز دیم۔ کیا ایڈوائز انہوں نے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ویلکم، خرابی ہے تم پر کہ جو تم جادو لوگوں کو دکھاتے ہو، جو ایلیوژن تم لوگوں کے سامنے دکھاتے ہو کہ سم تھنگ دیٹ از ناٹ ریئل، جو چیز حقیقت نہیں ہے تم لوگوں کو وہ دکھاتے ہو ایز اف اٹ از ٹرو، اور لوگ اس کو کیا ہے، حقیقت مانتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو خرابی ہے تم پر اگر تم ایسا کام کرتے ہو، کیونکہ ایسا کر کے تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیے جائے گے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس اہم ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ان کو نبی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر موقع کا استعمال کرتے ہیں تبلیغ اور دعوت کے لیے۔ یہ مقابلہ جب شروع ہونے والا تھا اور مقابلے کے لیے وہ اس میدان میں جا رہے تھے، لیکن مقابلے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کو ہی ایڈریسز دیم سیپریٹلی، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اس ریمائنڈر کو سن کر وہ خوف کھا جائے، کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یہ تبلیغ ان کو اس لیے دے رہے تھے کہ لوگوں کو حق سننے کا they have the right to listen to the truth۔ تو موسیٰ علیہ السلام عام لوگوں سے پہلے ان کو یہ حق کی دعوت دے رہے تھے کہ اس چھوٹے سے وقت میں کہ اب مقابلہ شروع ہونے والا ہے، اور مقابلے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے، دعوت دے رہے۔ نبی جو ہے، رسول جو ہے، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں دعوت دینے کا۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، جب
قید خانے میں تھے تو انہوں نے کس طرح سے تبلیغ اور دعوت کی تھی. ہر موقع کا انہوں نے استعمال کیا تھا کہ اس قید خانے میں بھی انہوں نے کیا ہے تبلیغ کی تھی ان دو لوگوں کو جو ان کے ساتھ قید خانے میں تھے. یا صاحب السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام ان دو قیدیوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھی، کیا ایک خدا بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہے، یا پھر ایک خدا جو اللہ ہے اور وہ واحد اور قہار ہے. تو نبی جو ہے وہ ہر وقت لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ہر وقت کی اس تلاش میں رہتا ہے کہ کب وہ حق کی دعوت لوگوں کو دے، کیا پتا کہ کب وہ حق کو ایکسیپٹ کر رہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو دعوت دی تھی ان جادوگروں کو، کہ وہ دعوت جو تھی ان کی بیکار نہیں گئی، بلکہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو جادوگر تھے وہ اس حق بات کو پہچان لیے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت لمبا چوڑا دروس نہیں ان کو دے رہے ہیں، بلکہ محض ان کو ایک اہم بات کی طرف ان کا توجہ دلا رہے ہیں کہ تم اللہ پہ اگر جھوٹ باندھو گے تو تم بہت بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے. اور وہ جھوٹ کیا تھا؟ یہ سارا سسٹم جو تم فالو کر رہے ہو، جو سارا طریقہ تم فالو کر رہے، لوگوں کو جو جادو دکھا کر لوگوں کو جو جھوٹ باندھ رہے ہو، لوگوں کو جو ڈسیو کر رہے ہو، بہکار رہے ہو، اور یہ بتا کر کہ یہی حق ہے، یہی دین ہے، اس بات سے ان کو خبردار کر رہے تھے. ایک اہم بات ان کو بتا کر انہوں نے کیا ہے اور وہ مقابلے کے لیے چلے گئے تھے. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے، امرهم اپنے کام میں، بینہم باہم، واسروا النجوى اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی، یہ نصیحت کی، تو جادوگر آپس میں یہ بات کرنے لگے، جادوگر آپس میں یہ ڈسکس کرنے لگے کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ کوئی جادوگر کا کال نہیں ہے، دس از ناٹ دا اسپیچ آف اے میجیشین، بلکہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ تو ایک نبی کی بات ہے. تو انہوں نے سیکرٹلی یہ پلان کیا تھا اپنے آپ میں، وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا یہ سچ ہے، کیا ہم ان کی بات مان لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. اور وہ جادوگر ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے، وہ جان گئے تھے کہ جادوگر اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں. اور انہی میں سے کچھ اس بات کو ایکسیپٹ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے وہ سچ ہے، لیکن انہی کے اندر سے کچھ لوگ جو تھے، ان کی جو کچھ جادوگر تھے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. سو وچ مینس ون گروپ ایکسیپٹڈ اینڈ دی ادر ڈڈ ناٹ. اور ان کے اندر آپس میں وہ کیا ہے، وہ آرگیومنٹ کرنے لگے. لیکن دا کنکلوژن آف دیئر آرگیومنٹ کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ جو نجوہ، جو سرگوشی انہوں نے کیا تھا، دا کنکلوژن آف دیئر آرگیومنٹ واز دیٹ کہ وہ ایک میجیشین ہے، وہ ایک جادوگر ہے. اور یہ تو لوگوں کا ایک پرانا طریقہ ہے کہ جب وہ حق کو دیکھنے کے باوجود حق کو جھٹلانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کچھ لیبل ایسا ڈالتے ہیں، کچھ ایسی بات کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس کو جھوٹ سمجھے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آفٹر آل آف دیٹ ڈسکشن یہ اس کنکلوژن پر آئے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو دکھانے والے ہیں وہ تو جادوگر ہے. ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے، لیکن ان کی رائے، ان کا مشورہ نہیں چلا. جو اکثریت ان کی تھی جو اس بات پہ متفق ہو گئے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر ہے. تو اب وہ کیا بات وہ لے کر آئے سامنے؟ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. انہوں نے کہا، اب وہ اس فائنل کنکلوژن پر آئے آپس میں کہ ان ہذانی، تحقیق کہ یہ دونوں، لساحرانی، البتہ یہ دونوں جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یریدانی وہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم کہ تمہیں نکالے، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو سے، وَيَذْهَبَ اور وہ لے جائے، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى تمہارے طریقے سے اچھا. اب انہوں نے کیا فائنل کنکلوژن پر آئے؟ لوگوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دو بڑے جادوگر ہے اور یہ تو تمہیں اپنی زمین سے نکالنے آئے ہیں اپنی جادو دکھا کر. نہ صرف یہ بلکہ ان پر یہ تہمت اور الزام، یہ جھوٹ باندھا تھا کہ یہ تمہیں بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى تمہارے طریقے
تو طور طریقے، تمہارا سسٹم، تمہارا دین، تمہارے ریلیجن سے تم کو دور کرنے آئے، تمہاری بادشاہت سے، تمہارے ہر جو طریقہ جو تم فالو کرتے ہو، تمہاری معاش سے تمہیں دور کرنے آئے، تمہارے باپ دادا کے ریلیجن سے تم کو دور کرنے آئے۔ اور ان کا ریلیجن اس وقت کیا تھا؟ ان کا ریلیجن اس وقت جادوگری تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو جادوگر ہے، اور یہ اپنی جادوگری سے تمہیں اپنے دین سے دور کرنے آئے ہیں۔ یہ انہوں نے الزام لگایا، یہ جادوگر جو تھے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ دو جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا۔ اگر جادوگر مقابلہ جیت جاتے تو یہ معلوم ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جادوگر ہے، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام جیت جاتے تو پھر لوگوں کو یہ چیز ایکسپوز ہو جائے گا کہ جو طریقہ، جو سسٹم، جو وے آف لائف، جو کلچر، جو سویلائزیشن جو وہ فالو کر رہے تھے وہ سب باطل اور جھوٹ تھا۔ اور انہیں اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیت گئے، جو کہ وہ جانتے تھے کہ وہ بہت اسکلفل ہے اور اس وجہ سے وہ جیت جائیں گے، تو پھر وہ ہار جائیں گے، they will be defeated۔ اور جو عام لوگ ہیں وہ پھر کس طریقے کو فالو کرنے لگیں گے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے لگیں گے۔ اور ان کو یہ معلوم تھا کہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام فالو کر رہے، جو سسٹم وہ فالو کر رہے، وہ کوئی جادوگری والا سسٹم نہیں ہے، بلکہ وہ سسٹم ہے، وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے دیا ہے۔ تو ان کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ ہمیں اپنے طریقے سے اور لوگوں کو اپنے طریقے سے، ہمارے اس طریقے سے ہٹا کر ان کے طریقے پہ نہ لے چلے جائے۔ تو یہ ان کا کیا ہے ڈسکشن، یہ ان کا مشورہ تھا کہ اب ہم کیا کریں گے، ان سے ڈٹ کر لوگوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو صرف محض دو جادوگر ہے جو تمہیں اپنے طریقوں سے اور اپنی زمین سے نکالنے آئے، تو ہم ڈٹ کر ان کا کیا ہے مقابلہ کریں گے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ فَجَمِعُوا لہٰذا اکٹھا کر لو، کیدہم اپنے داؤ، ثم تو پھر آؤ، صفا صف در صف، وقد افلح اور تحقیق کے کامیاب ہوگا، الیوم آج، من استعلا جو غالب ہوا۔ اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا جادوگر نے کہ اب ہم ان کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے، اپنی جادو سے، اپنی جو جادو ہے ان کو دکھا کر یہ بازی ہم جیت لیں گے، یہ مقابلہ ہم جیت لیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں، ہم یونائٹڈ ہو کر، ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے۔ وہ they would stand in rows، چونکہ وہ جادوگر وہ تعداد میں بہت کثیر تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ چال کری کہ وہ they would stand in rows، اور ان کے ہاتھوں میں جو چیز تھا، جو لاٹھی تھی، تو وہ ان کے لوگوں کے سامنے اس چیز کو پھینک کر ان کی آنکھوں میں وہ جادو کر دیں گے۔ تو وہ سب یونائٹڈ ہو گئے۔ Now they all are united against the truth۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جو دکھانے والے ہیں وہ محض ایک جادو ہے، لیکن وہ کس بات پہ یونائٹڈ تھے؟ they were united on falsehood۔ اور مقابلہ کس سے کر رہے تھے؟ وہ مقابلہ حق سے کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ آپس میں کچھ ان کے اندر اختلاف بھی تھا، جو جادوگر تھے انہی میں کچھ لوگ یہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اس بات کو جان گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، اور وہ تو ان کے ساتھ ملنے کو، ان کے ساتھ جانے کو تیار بھی تھے، لیکن ان کی جو اکثریت تھی وہ اس بات پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں، ہم اس کی، وہ حق ہے لیکن ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور یہ چیز جو ان کے آپس کے جو اختلاف ہے، آپس کے جو ڈفرینسز ہے، انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ لوگوں کے سامنے تو انہیں ایسا ظاہر کیا کہ they all are united and they were united on falsehood، اور وہ حق کا مقابلہ کرنے گئے تھے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ تحقیق کے آج ہم ہی غالب ہوں گے، تحقیق کے آج ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ اور فرعون نے جو ان کو وعدہ کیا تھا کہ جو ان کو انعام دے گا اگر وہ جیتیں گے، اس انعام کی وجہ سے، اس انعام کے لیے وہ اس مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ فرعون نے ان کے ساتھ جو مل کر جو سرگوشی کی تھی، جو اپنا داؤ چلا تھا، وہ یہی تھا کہ تم کو اپنی جادوگری سے کسی بھی طرح سے یہ مقابلے کو جیتنا ہے، اور اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں بہت بھاری انعام دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان اکون اول من القا۔ قالوا وہ بولے،
کس نے؟ جادوگر بولے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما یا تو انتل کیا کہ تم ڈالو، تم پھینکو جو تمہارا عصا ہے، و اما ان نکونا یا کہ ہم ڈالے، اولا من القا پہلے جو ڈالے۔ تو جادوگر نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ پہلے ڈالے اپنا جو چیز دکھانا چاہتے ہیں یا پھر ہم ڈالے۔ قال بل القوا اس نے کہا بلکہ تم ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تم پہلے ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ تو ناگہاں ان کی حبالہم ان کی رسیاں، وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے خیال میں آئے، مطلب ان کو یہ دکھائی دے، کیا دکھائی دے؟ ان کے جادو سے، انہا تسعی کہ گویا کہ وہ دوڑ رہی ہو، which means انہوں نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تم اپنا چال پہلے ڈالو، تو انہوں نے جب لوگوں کو اپنی جو رسیاں جو لاٹھیاں تھی وہ ان کی نظر میں ایسی دکھائی دی کہ وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں چل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اور وہ لوگوں کو ایسے معلوم پڑے کہ جیسے وہ سانپ ہے۔ جب جادوگر جو تھے انہوں نے اپنے رسیاں لاٹھیاں ڈالی تو وہ ان کے جادو سے وہ سانپ تو نہیں بنے تھے، لیکن لوگوں کی نظر کو انہوں نے ایسا کر دیا تھا کہ ان کی نظر میں وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ This is what magic is all about۔ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ جب جادوگر انہوں نے اپنی جب رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، فَأَلْقَوْا حِبَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ انہوں نے فرعون کی جے جے کار کی، انہوں نے فرعون کو they praised him, they glorified فرعون، إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ کہ آج ہم ہی غالب آئیں گے، کیونکہ فرعون کو تو وہ خدا مانتے تھے، انہوں نے فرعون کے نام کا نعرہ لگایا، فرعون کو بڑا کرا، اس کی بڑائی کی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم ہی غالب ہوں گے۔ اور سورہ اعراف میں بھی آتا ہے قال القوا فلما القوا سحروا بأعین الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظیم۔ سورہ اعراف میں کیا ہے، اللہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے عصا اور اپنی لاٹھیاں ڈالی تو وہ لوگوں کی نظر کو جادو کر دیا تھا۔ سحر اعین الناس وہ جو سانپ، جو رسی اور لاٹھی تھی وہ سانپ نہیں بن گئے تھے، بلکہ لوگوں کی نظر کے اندر جادو انہوں نے کر دیا تھا کہ وہ ان کو سانپ لگ رہے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ which means انہوں نے ایک بہت بڑا جادو دکھایا تھا۔ تو یہ آیتیں ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہ رسی، یہ لاٹھی جو ان کو لوگوں کی نظر میں سانپ دکھائی دے رہی تھی وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے، that was falsehood، یہ باطل تھا۔ اور یہ باطل جو ہے sometimes it appears ان کو نظر آ رہا تھا it appears as it is true، یہ باطل جو تھا ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ سانپ ہے، اور یہ ان کا جادو تھا، اور لوگوں کی نظر میں وہ ایک بہت بڑا جادو دکھائی دے رہا تھا، اتنا کہ لوگ اس سے کیا ہے ڈر گئے تھے، خوف کھا گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک خوف آ گیا تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ تو محسوس کیا فی نفسہ اپنے دل میں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں محسوس ہوا خیفتن کچھ خوف۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جادو دیکھا تو ان کے دل میں بھی خوف ہوا۔ کس چیز کا خوف ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف ہوا کہ یہ بڑی جادو دیکھ کر لوگ جو ہے، عام لوگ جو ہے وہ ان کی آزمائش ہو جائے گی۔ They will be deceived by this magic۔ ایون بیفور اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھائے، ان کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں لوگ اس آزمائش کے شکار نہ ہو جائے، کہ لوگ کہیں اس کو حقیقت نہ سمجھے۔ کبھی کبھی باطل جو ہے اس کی طاقت، اس کی جو تعداد ہے
وہ بظاہر ایسی نظر آتی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں ہے، وہ بظاہر ایسے نظر آتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، اور کچھ پل کے لیے، کچھ وقت کے لیے جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی ایک خوف جیسا آ جاتا ہے کہ یہ ان کی تعداد اتنی ہے، یہ اتنے زیادہ طاقتور ہے، اور ان کی جو ہمت ہے وہ پست ہونے لگتی ہے۔ تو جو اللہ پہ لیکن یقین کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ ایسی باطل کی طاقت کو دیکھ کر، ان کی تعداد کو دیکھ کر خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف ہونا شروع ہوتا ہے ان کے دل میں، تو اللہ ان کو کیا ہے، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى۔ اللہ کیا فرماتا ہے، قلنا، ہم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی، لا تخف، تو نہ ڈرو، یہ سارے اس رسیوں کو، یہ سانپوں کو دیکھ کر، یہ باطل کو دیکھ کر، ان کی ساری طاقت کو دیکھ کر، ان کی تعداد کو دیکھ کر، do not fear them, do not fear their strength and their power، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ کتنا بہترین اللہ نے تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، وعدہ کیا تھا۔ اللہ کی تسلی، اللہ کا وعدہ کس طرح سے تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں کی جو آیتیں رہتی ہے وہ بہت چھوٹی رہتی ہے، لیکن بظاہر وہ آیت چھوٹی رہتی ہے، اس میں کتنی گہرائی موجود ہوتی ہے۔ اس چھوٹے سے آیت میں اللہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ساری جو چیز جادوگر نے پھینکا ہے یہ تو محض جادو ہے، یہ رسی ہے، یہ تو لاٹھی ہے، اور یہ ان کی تعداد دے کر تم خوف۔ اللہ نے بس یہ ساری چیز کو رد کرنے کے لیے ایک بات کہا کہ آج تم ہی غالب آؤ گے۔ What was Allah trying to tell موسیٰ علیہ السلام کو، کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے۔ آج تم غالب آؤ گے سے مراد ہے کہ آج حق ہی غالب ہوگا، آج یہ دین آف اسلام جو ہے وہ غالب ہوگا، آج تمہارا طریقہ غالب ہوگا، اور ان کا طریقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ They will be destroyed، جو باطل پر ہے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ مٹ جائیں گے۔ اللہ کا یہ ایک جملے میں یہ وعدہ تھا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں، کہ جب ہم اللہ پہ توقع کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، we have to take the means to achieve the success، اور پھر ہم بھروسہ اللہ پہ کریں، اور پھر we should not be deceived ہم کہ ان کی جو کفار ہے ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کتنے طاقتور ہے، وہ کیا چالیں چل رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے یہ وعدے کو یاد رکھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انک انت الاعلی، کہ تم ہی غالب ہوگے، جو حق پر ہے وہی غالب ہوگا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم لا تخف، کہ تم خوف نہ کہو، ڈونٹ بی افریڈ، تم ڈرو نہیں، بلکہ تم، اللہ نے ان کو پھر حکم دیا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا انما صنعوا قید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ القی ایک آرڈر ہے، ایک حکم، ایک کمانڈ ہے۔ اللہ نے کہا کہ ڈال دو، ما فی یمینک، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تلخف ما صنعوا، وہ نگل لیں گے جو انہوں نے بنایا ہے، انما صنعوا قید الساحر، انہوں نے جو بنایا ہے وہ فریب ہے، وہ جادو ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور کامیابی نہیں ہوگا جادوگر جہاں بھی وہ ہو، وہ کامیاب، جو باطل ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کی یہ ہر آیت کے اندر ہر لفظ جو ہے کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے اس کو چنا ہے، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تھرو یور اسٹک، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، لیکن اللہ یہاں اسپیسیفکلی یہ نہیں بیان کرتا کہ تم اپنا عصا پھینک دو، بلکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، which means موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فزیکلی تو ایک سٹک تھا، لیکن حقیقت میں what did it represent؟ It represented the truth، وہ حق تھا۔ تو it's as if Allah is saying کہ through the truth، یہ حق جو ہے اس کو تم ڈالو، اس کو تم پھینکو۔ تو جب تم حق کو باطل پہ، یہ جو ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، یہ رسی، جو یہ لاٹھی جو سانپ بن گئے ہے، لا تخف، تم اس سے خوف نہ کھاؤ، تم وہ چیز ڈال دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس حق کو اس باطل پر ڈال دو، اور جب تم ایسا کرو گے تو یہ حق جو ہے وہ باطل کو نگل جائے گا،
وہ باطل کو مٹا دے گا، وہ باطل کو ختم کر دے گا، اور یہ جو جادوگر ہے، یہ جو باطل انہوں نے بنایا ہے، وہ یہ سارا حق اس کو ختم کر دے گا، کیونکہ جو ساحر ہے، وہ جو فالسہڈ ہے، باطل ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جہاں بھی وہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں ہو، چاہے وہ کوئی whoever is showing that falsehood، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت سارے نہیں بلکہ ایک بڑا اژدھا بن گیا تھا، one huge snake، اور وہ کس طرح سے بہت تیزی کے ساتھ ان سارے جو چھوٹے چھوٹے جو سانپ تھے جو انہوں نے جادوگروں نے پھینکا تھا، بنایا تھا، ان ساروں کو وہ نگلنے لگا، which means اللہ یہاں پہ کیا بیان کیا کہ جو جادوگر نے دکھایا تھا وہ تو محض لوگوں کی ان کو نظر بندی کر دیا تھا، ان کو جادو کیا ہوتا ہے کہ ان کی what they see is deception۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا، اس معجزے کے ذریعے سے، اس لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کی سحر، ان کی جادو، ان کی باطل کو کیا کیا، he wiped out the effect of their magic، جو ان کا جادو تھا اس کو مٹا دیا۔ جو حق ہے وہ باطل کو نگلنے لگا کا مطلب یہی ہے کہ جو حق تھا وہ باطل کو مٹا دیا تھا۔ یہ ساری جو باطل ہے، یہ سارا جو فریب انہوں نے بتایا تھا، وہ کچھ حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ The falsehood cannot prevail۔ جب حق اس کے سامنے آ جاتا ہے، and by حق we mean جو حق اللہ نے جو نازل کیا ہے، یہ دین آف اسلام، اللہ کی توحید جب اس کے سامنے آ جاتی ہے تو باطل چاہے کتنا طاقتور ہو اس کو مٹنا ہی ہے۔ It must vanish, it has to disappear when truth comes۔ When truth falls on the falsehood, it has to disappear۔ اللہ نے صحیح موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس حق کو پھینکے جو ان کے سیدھے ہاتھ میں تھا، جو کہ ان کا عصا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ جو لاٹھی تھی وہ تمام جو دوسرے جو سانپ تھے اس کو نگلنے لگا، اور وہ سارا جو ان کا باطل تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور یہ سارا مقابلہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سارے مقابلے کو اس یوم الزنا کے دن اس کھلے میدان میں فرعون، اس کے سارے درباری، all the magicians، پورے لوگ جمع ہو کر یہ ساری چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وہ دن کے وقت تھا، which means they are seeing this amazing event in the broad daylight۔ تو یہ معجزہ انہوں نے دیکھا and it was very clear۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ حق جو ہے the truth prevail، حق غالب ہو گیا تھا، اور ان کی جادوگری was proven to be false۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما صنعوا قید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جو کچھ بھی انہوں نے دکھایا تھا، all of their magics، all of their tricks، وہ کیا ہو گیا، وہ مٹ گیا۔ it will never be successful۔ اللہ کے حق کے سامنے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ جو میجیشنز تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ مقابلے کو دیکھا تھا، یہ معجزے کو دیکھا تھا، اور وہ جادوگری کی بہت سے ٹرکس، بہت سے میتھڈز، ہر چیز کو وہ جادوگری کی ایوری ایسپیکٹ کو جانتے تھے، اور وہ اس بات سے کنونس تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں، وہ کوئی ایلیوژن، وہ کوئی ٹرک نہیں ہے، بلکہ وہ وداؤٹ ڈاؤٹ وہ تو حق ہے۔ اور وہ جانتے تھے کہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے یہ معجزہ دکھانے کا، سوائے اس ہستی کے اندر کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے جب یہ حق انہوں نے دیکھ لیا تھا، جب یہ حق ان پہ واضح ہو گیا تھا، تو پھر جادوگر نے کیا کیا تھا، وہ سجدے میں گر پڑے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، بس وہ فَأُلْقِيَ، بس وہ ڈال دیے گئے۔ اللہ یہاں پہ اس طرح سے بیان نہیں کرتا کہ وہ سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ کا مطلب ہے کہ ایسے کہ ان کو سجدے میں گرا دیا گیا تھا۔ They were made to fall in the sujood۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا
قالوا انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ حق جب کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، جب حق دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک عملی ثبوت بھی دیتا ہے کہ انسان پھر سجدے میں گر جاتا ہے۔ انہوں نے حق کو دیکھ لیا تھا اور اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دیا تھا۔ انہوں نے یہ حق کو دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے اور یہ جادو ہماری جادو سے زیادہ طاقتور ہے، نہیں، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ They did not say کہ جو میجک موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے is more powerful than this، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رب تو وہ جانتے کہ ہم رب پر ایمان لائے۔ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا، so they wanted to show، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر تو maybe فرعون will think کہ یہ مجھ پر ایمان لائے ہے، they are believing in me، کیونکہ وہ انا ربکم الاعلی، وہ اپنے آپ کو بھی رب سمجھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس رب پہ ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے کہ جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے، جو ہمارا حقیقی رب ہے، جو ہارون اور موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے اور جو فرعون کا بھی رب ہے۔ So they wanted to show this to فرعون کہ ہم کس پر ایمان لائے ہیں، ہم کس رب پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ یہ جادوگر جو تھے وہ دن کے پہلے حصے میں جب یہ مقابلہ شروع ہوا تھا، جب مقابلے کے لیے آئے تھے تو they were magicians، وہ جادوگر تھے۔ But at the end of the day، دن کے آخری حصے میں they were outstanding witnesses of faith، وہ ایمان لے آئے تھے اور 70 of them had accepted this، اور انہوں نے کہا کہ ہم قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جادوگر سجدے میں گر گئے تھے تو اللہ نے ان کا جو جنت میں جو مقام ہے ان کو وہ دکھا دیا تھا۔ They could see their places in paradise clearly۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذان لکم، اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے کہا، آمنتم لہ، تم ایمان لائے اس پر، قبل ان آذان لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ لکبیر، یہ تمہاری بڑی کیا ہے، یہ تمہارا بڑا، الذی وہ جو جس سے علمکم السحر تمہیں سکھایا ہے جادو۔ یہ جو تم کر رہے ہو کہ تم اس موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ جو تم ایمان لائے ہو، تم میری اجازت سے پہلے تم کیسے یہ کام کرے؟ ضرور یہ تمہاری اور اس جو جادو تم نے چلا ہے، جو جادو ہم نے دیکھا ہے، تم ان کی بات میں آ گئی ہو اور یہ انہوں نے تم پر جادو کر دیا ہے کہ تم اب اس دین کو، تم مجھے اپنا رب نہیں مان کر اس کے موسیٰ اور ہارون کے رب کو تم مانگ رہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، بس کہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ دوسری طرف سے، which means opposite hands and legs، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذْعِ النَّخْلِ اور میں تمہیں ضرور سولی پہ چڑھا دوں گا، کس کو؟ تمہاری جو جسم ہے اس کو کھجور کے تنے پہ، تمہارے جسم کے جو ہاتھ اور پاؤں ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو کاٹ کر تمہیں کھجور کے درخت پہ تم کو صلیب پہ کروسیفائی کر دوں گا، یہ تمہاری سزا رہے گی۔ کس لیے سزا رہے گی؟ کہ تم نے میرے اجازت کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر تم نے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے ہو، تو یہ سزا تم کو ملے گی تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ میری مخالفت کرنے کا ان کو کیا انجام ہوتا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اور تم خوب جان لو گے کہ ہم میں کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے اور تدابیر چلنے والا کون زیادہ ہے۔ تو فرعون جو سزا ان کو سنایا تھا کہ انہوں نے کیونکہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے تھے، اور یہ انہوں نے کوئی سیکرٹلی نہیں کیا تھا، اس میدان میں، اس کھلے میدان میں جہاں مقابلہ ہو رہا تھا، تمام لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا ہے، جادوگر سجدے میں گر گئے تھے۔ اب جادوگر جو تھے وہ فرعون کے وہ بہت ایک اہم حصہ تھے اس کی سسٹم کا، اس کے دین کا، اس کے طور طریقے کا،
اور جب یہی اس کے دین سے ہٹ گئے ہیں اور یہی اس کے دین سے ہٹ کر دوسرے دین پر موسیٰ اور ہارون کے دین پر چلے گئے ہیں، تو لوگوں کو کیا میسج مل رہا تھا کہ یہ جو سارا دین، یہ جو سارا طریقہ، یہ جو سسٹم اب تک یہ فرعون ہمیں کیا بے وقوف بنا رہا تھا کہ یہ جادوگر کون سے دین کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو موسیٰ کو، فرعون کو اس بات کا خوف تھا کہ یہ اب کیا ہوگا، یہ لوگوں کے اندر ایک بڑا انقلاب آ جائے گا، جس کی وجہ کیا تھے، یہ جادوگروں کا سجدے میں گرنا۔ تو اس نے کیا ہے ان کو یہ سزا سنائی، اور یہ اس وجہ سے کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے، تم میری پرمیشن کے بغیر تم کیسے ایمان لائے، اگر تم مجھ سے پوچھ کر ایمان لاتے، میں تمہیں اجازت دیتا، تو لوگ یہ سمجھتے کہ میں نے ان کو اجازت دی ہے، تو میرا طریقہ صحیح ہے، میرا بول بالا ہے، میں رب ہوں، میں حکم کرنے والا ہوں، میں ڈیسیشن لینے والا ہوں، لیکن تم میری اجازت سے پہلے کیسے یہ کام کرے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ضرور تمہاری کوئی سرگوشی رہے گی موسیٰ اور ہارون کے ساتھ، اور وہ تو تمہیں پہلے سے ہی اس نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ تو ان کی چال ہے تمہیں ہمیں اپنے اس زمین سے نکالنے کی۔ آپ دیکھیے کہ الزام بھی کتنا جھوٹا ہے۔ فرعون الزام لگا رہا ہے جادوگر پہ کہ یہ ان کی ملی بھگت ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ انہوں نے آپس میں کوئی پلاننگ کی ہوگی، کوئی چال چلی ہوگی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ مقابلے سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر نہیں ملے تھے، بلکہ مقابلے سے پہلے سرگوشی اور سیکرٹ پلاننگ جادوگر نے فرعون کے ساتھ کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، تو ہاؤ کوڈ دے پلان، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوتا کہ انہوں نے جو الزام وہ لگا رہا ہے انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ یہ تو تم نے مل کر تمہارے جو جادو ہے اس نے تم کو یہ سارا چیز سکھایا ہے، اور یہ سب تمہاری ملی بھگت ہے۔ تو یہ الزام جو لگا رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو جب کوئی شخص حق پہ جو باطل پر ہے، وہ حق پہ جب کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو الزام لگانے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت یا کوئی بہت اچھی بات یا اچھی سٹوری کی ضرورت نہیں۔ وہ جو چاہے ہی کین جسٹ میک اپ اے سٹوری، وہ اپنی من دھڑک بات، جھوٹا الزام جو جب لوگ لگاتے ہیں تو وہ اپنی جو ان کے دل میں آتا ہے، جو ان کے ذہن میں آتا ہے، وہ الزام لوگوں پر لگاتے ہیں۔ اور اس نے ان کو خبردار کیا، تھریٹن کیا کہ وہ پبلکلی ان کو ایگزیکیوٹ کرے گا، ان کو ختم کرے گا۔ فرعون سب سے پہلا شخص تھا کہ جس نے یہ پبلک ایگزیکیوشن کیا تھا ان جادوگروں کا، کہ ان کو کس طرح سے ان کے مخالفت سنتوں میں ان کے جسم کے اجزاء کو کاٹ کر ان کو کھجور کے تنے پر ٹنگا دیا تھا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے کہ میرے طریقے سے ہٹ کر جانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اور فرعون نے یہ سوچا کہ شاید میں ان کو یہ سزا جب سناؤں گا تو جادوگر ڈر کے اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہاں ان کا کوئی کانسپریسی، ان کی کوئی سیکرٹ میٹنگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حق ان کے دلوں میں داخل ہو گیا تھا۔ تو اب جو چال فرعون نے چلی تھی، جادوگر جب مقابلے کے لیے آئے تھے، اب سارا پاسا پلٹ گیا تھا۔ اب تو حق اور باطل لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا تھا، اور وہ جادوگر جو تھے، وہ جب حق ان کے دل میں داخل ہو گیا تھا تو وہ اس سزا کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کا جو ایمان تھا وہ ایک اخلاص تھا ان کے دل میں، وہ اپنے حقیقی رب کو پہچان گئے تھے، اور جو اپنے حقیقی رب کو پہچانتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے، ان کی عذاب سے، ان کی پنشمنٹ سے، ان کی کسی بھی بات سے وہ خوف نہیں کھاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب پہ پورا بھروسہ کرتا ہے۔ اور ایمان بہت قیمتی شے ہے۔ ایمان وہ چیز، وہ شے ہے کہ پھر جو ہمیں یہ ساری جو دنیا کی جو ڈیفیکلٹیز اور ہارڈ شپس ہے اس سے مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے دلوں میں مضبوط کریں۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، انہوں نے کہا لَن نُؤْثِرَ لَكَ، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، عَلَى مَا جَاءَنَا، اس پر جو ہم نے اس سے پایا ہے، مِنَ الْبَيِّنَاتِ، جو واضح حکم، جو واضح دلیل ہم نے دیکھا ہے، ہم تیری باتوں کو یا ہم تیری سزا کو ترجیح نہیں دیں گے اس پر کہ جو ہمیں واضح ہو گیا ہے۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، بس تو
کر گزر جو ما انت قاضٍ جو تو نے ڈالا ہے، انما نقضی هذه الحیات الدنیا، اس کے سوا نہیں کہ تو صرف اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے۔ جادوگر نے جب یہ عذاب جو فرعون کے عذاب کو سنا، پنشمنٹ کو سنا کہ ایمان لانے کی سزا ان کو یہ مل رہی ہے، تو وہ اپنے ایمان میں پکے تھے، وہ اس بات سے نہیں خوف کھائے۔ انہوں نے کہا کہ تو قاضی ہے، تو فیصلہ کر سکتا ہے، تو ہمارے دنیا میں یو کین ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ فار اس، تو ہمیں چاہے جو سزا سنا سکتا ہے، لیکن یہ سزا جو تو سنائے گا دس از لمیٹڈ اونلی ٹو دس ورلڈ، تو ہمیں سزا صرف اس دنیا میں دے سکتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ تو فزیکلی یو کین فزیکلی ٹارچر اس، فزیکلی کل اس، لیکن ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کو تو سزا نہیں دے سکتا ہے، اس کو تو ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کو تو نہیں مٹا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہم وی ول ناٹ پریفر دس، ہم یہ جو سزا سنا رہے ہیں ہمیں یہ سزا منظور ہے، ہم جب ہمیں حق واضح ہو گیا ہے، جب ہمیں ایمان ہمارے دل میں داخل ہو گیا ہے، تو وی ول ناٹ پریفر دس لائف اوور دا نیکسٹ۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دیا ہے، سو وی ول ناٹ پریفر یو اوور آور کریٹر، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اینڈ ہی ہیز کریٹڈ والذی فطرنا، جو اس نے ہمیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس چیز سے، کس شے سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، فرام نتھنگ، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، سو یو کین ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ اباؤٹ اس، اس دنیا میں تو چاہے ہمیں جو سزا دے، ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ اباؤٹ، ہمارے فیصلہ کر ہمارے بارے میں، لیکن آخرت کا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اس دنیا کے مقابلے میں، تو تم ہمیں چاہے جو سزا سناؤ، ڈو واٹ یو وانٹ، ڈو واٹ یو وش، لیکن یہ صرف دنیا میں تو کر سکتا ہے، آخرت کے اندر نہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور جو آخرت پہ بھروسہ کرتا ہے، آخرت اس کا فوکس رہتا ہے، آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی سزا سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم نے تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں، علی ما جاءنا من البینات، یہ سارے نشانیاں ہم پر واضح ہو گئے ہیں، یہ معجزہ، یہ نبی کی جو پرسنالٹی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ وہ حق پر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم پر واضح ہو گئی ہے کہ ہم اب اس معجزے کو دیکھنے کے بعد، یہ ساری آیتوں کو دیکھنے کے بعد پھر ہم اس حق سے نہیں پھر سکتے ہیں، تو جو چاہے ہمیں سزا سنا، ہمیں منظور ہے اور ہم اس سے نہیں ڈرتے، جو سزا تو ہمیں سنائے گا، وٹ ایور پاور یو ہیو اوور اس، یہ صرف دنیا میں رہے گا، لیکن یہ جسم، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ وی ہیو ہوپ ان دا آخرہ، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، کہ ہم بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ وہ بخش دے، خطایانا، ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، علیہ، اس پر، من السحر، اس جادو سے، واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ مزید یہ ان کی دعا تھی کہ تو چاہے جو کر ہمارے ساتھ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، وی ہیو دس ہوپ، ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اپنی خطاؤں کے لیے بخش دے، کہ جو جادو تو ہمیں سکھا رہا تھا، کہ جو جادو ہم لوگوں کو دکھا رہے تھے، کس چیز کے لیے؟ ٹو اپوز دا سائن آف اللہ، وہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے جو ہم جادو دکھا رہے تھے، وہ معجزہ جو نبی لے کر آیا تھا اس کی مخالفت کرنے کے لیے ہم جو جادو دکھا رہے تھے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں that he forgive us for that، اور جو یہ ساری چیز، یہ جادو اور یہ سب چیز ہم نے سیکھا تھا حق کی مخالفت کرنے کے لیے، یہ دھوکہ تھا، یہ ڈسیپشن تھا، اور لوگوں کو ہم کیا ہے، بے وقوف بنا رہے تھے، لوگوں کو ہم گمراہ کر رہے تھے،
یہ جادو کی ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس خطا کے لیے بخش دے، کیونکہ میجیشنز جادوگر اپنی فیل، اپنی جادوگری کی فیل کو اچھے سے جانتے تھے کہ وہ جو کر رہے تھے وہ ڈسیپشن تھا، وہ دھوکھا تھا، وہ فالس تھا، وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے تھے وہ حقیقت تھا، اور اس لیے وہ اس بات سے خوف کھا رہے تھے کہ اللہ ان کو، اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو ان کی خطاؤں کی جو انہوں نے کیا ہے، یہ جادو سیکھ کر لوگوں کو ڈسیو کرنا، اس سے بخش دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تو کیا ہے، بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ سے اچھی امید کرتے ہیں کہ آج ہمیں اگر یہ سزا ہوگی، فزیکلی ہمیں ٹارچر کیا جائے گا، لیکن یہ پنشمنٹ، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جو ہمیشہ کی ابقا، ہمیشہ کی جو زندگی باقی رہنے والی ہے، اس زندگی میں ہم اللہ سے دعا اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، انہ بے شک وہ، من یأتی ربہ جو آیا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، فإن له جہنم تو اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ رہے گا۔ اب ان کو کیا ہے، خوف ہے آخرت کا، اس بات کا کہ اگر ہم فرعون کی طریقے پر چلتے، اگر ہم لوگوں کو ڈسیو کرتے، حق جاننے کے باوجود، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ جادو نہیں والمعجزہ ہے، وہ حق پر ہے، اس حق کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اسی طریقے پہ رہتے، ہم فرعون کے طریقے پہ رہتے، لوگوں کو ڈسیو کرتے، تو پھر آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوتا؟ آخرت میں ہم مجرم بنا کر اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاتے، اور وہاں تو پھر ہمیں ایٹرنل سزا ہوگی۔ جہنم جو ہے وہاں نہ ہمیں موت آئے گی، نہ وہاں ہم زندہ جئیں گے۔ یہاں تو ہمیں فرعون جو ہے وہ صرف موت دے سکتا ہے، وہ ہمارے جسم کو کاٹ سکتا ہے، صلیب پہ چڑھا سکتا ہے، بٹ وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں نہ ہمیں موت آئے گی، نہ ہم زندہ رہیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کیسی، کتنی افسوس کی بات رہے گی کہ ہم اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر جائیں۔ تو ان کو آخرت کی سزا کی فکر تھی کہ وہ اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر نہیں جانے والے تھے، کیونکہ وہ سزا اس دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ وہ بدتر ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے پاس آئے، جو اپنے رب کے پاس آئے مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اور اس نے عمل کیا اچھے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى، بس یہی لوگ ہیں ان کے لیے درجے ہے اولا، بلند درجے ہے ان کے لیے۔ حق انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور وہ مجرم بن کر اللہ کے آگے نہیں جانا چاہتے تھے، وہ مومن بن کر اللہ کے آگے جانا چاہتے تھے۔ مومن بن کر جنت کے جانے کے لیے ایمان ضروری ہے اور عمل صالح۔ ایمان ان کے دل میں داخل ہو گیا تھا، اب عمل انہوں نے کیا کیا تھا، اس کا عملی ثبوت انہوں نے سجدے میں جا کر، سجدے میں گر کر انہوں نے کیا تھا۔ ان کو یہ چیز they did not know کہ ان کو نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، وہ ایمان بس لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی عملی ثبوت انہوں نے دیا تھا کہ وہ اللہ کے آگے جھک گئے تھے۔ نماز کا بھی جو سب سے اہم پورشن کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، انہوں نے اپنا عملی ثبوت فوراً دے دیا تھا، سزا کی فکر کرے بغیر، سزا کی پرواہ کرے بغیر، اور وہ یہ ان کا عمل تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو جنت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى، یہ اللہ نے جو ہمارے لیے درجات رکھے ہیں، بلند درجات رکھے ہیں، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت جو ہے it has 100 levels، اور ہر درجے، ہر لیول کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اور الفردوس جو ہے is the highest level، اور وہیں سے جو 4 نہر جنت کی بہتی ہے it flows from this place، اور and the throne of Allah، اللہ کا عرش is above this۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جنت مانگو اللہ سے تو ask for الفردوس، اللہم اجعلنا منہم، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان داخل کرے، ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں الفردوس میں داخل کرے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، جنت و باغات ہے، عدن ہمیشہ رہنے والے، ایک ہمیشہ ہمیشہ کی یہ جگہ ہے، جنت ہے، باغات ہے، رہنے والے جس کی درجات ہے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاؤ مینی ٹائمز اللہ ان آیتوں میں اسرٹ کرتا ہے کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ زندگی باقی رہنے والی ہے، وہاں نہ موت آئے گی نہ وہ جئیں گے۔ کس کے لیے؟ مجرم کے لیے۔ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو بھی یہ ایشورنس ہوگا کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کو کبھی وہاں موت نہیں آئے گی، وہ وہاں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ جزا ہے، یہ ریوارڈ ہے جو پاک ہوگا، جو پاک ہوگا اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے۔ the one who will purify himself، کس چیز سے اپنے آپ کو پاک کرے، کس چیز سے اپنے کو پیوریفائی کرے؟ from the filth of associating partners with اللہ، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے گا اس کو وہ ناپاک ہے، اور اس کو پھر he will have no entry into جنہ۔ تو پیوریفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو برائی سے، گناہ سے، شرک سے، تکبر سے پاک کریں۔ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے پاک کیا تھا؟ انہوں نے they confessed to the one true God، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ they testified to the توحید، تو انہوں نے اپنا یہ عمل دکھایا تھا۔ they purified their heart from the shirk، تو اللہ نے ان کو یہ ان کا مقام دکھایا تھا، اللہ ان کو پاک کر کے اللہ admitted them to جنہ۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے ہیں۔ کیسے جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے آگے مجرم بن کر نہیں جانا چاہتے ہیں، تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں، ہم بھی اللہ سے توقع کریں کہ ہم مجرم بن کر اللہ کے آگے نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم ایمان والے مومن بن کر اللہ کے آگے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت سی برائی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ہمارے اندر ایمان ہونا ضروری ہے، اور ہماری اور عمل بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل ہمارے اگر درست نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، تو ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ None of us are perfect, but we have to seek forgiveness from Allah. We have to purify our hearts. یہ ساری جو برائی ہمارے دلوں کے اندر ہے، جیلسی، ہیٹرڈ، دنیا کی جو محبت ہے، اور شرک، تکبر، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ان ساری برائی سے پاک کرے، اور ہمیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جو باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ ہمیں اس الفردوس میں شامل کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔